اللہ کے خوف سے رونا، تنہائی میں اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے، اللہ کے شوق میں، اپنی تقصیر کے احساس کے تحت رونا، اکیلے میں۔ حدیث میں کیا ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو دے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اکیلے میں رونا۔ کس بنیاد پر؟ اللہ کو یاد کر کے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا اپنے گناہوں کا؟ کہ رب مانتا تھا، شیطان پر لعنتیں کرتا تھا لیکن فرمانبرداری اس کی کرتا تھا، لیکن رب کی نہیں مانتا تھا۔ لوگوں میں دیندار بنا رہتا تھا لیکن تنہائی میں دیندار نہیں تھا۔ اللہ کے حقوق عبادات میں بہت اچھا تھا لیکن ہڑپ چکا تھا، زمینیں ہڑپا، مال ہڑپا، اور لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا تھا۔ کیا جواب دے گا اللہ کے سامنے؟ باتیں بڑی بڑی کرتا تھا لیکن عمل زندگی میں نہیں تھا، کیا جواب دے گا؟ اپنی کوتاہیوں کے احساس کے تحت پھر اللہ نے اتنے احسانات کیے، آنکھیں دیں، زبان دی، کان دیے، دل دیا، جسم دیا، صحت دی، مال دیا، دنیا میں آسائش دی اور دنیا میں عافیت دی، پھر بھی اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کیا، کتنی کوتاہی کرتا رہا، کیا جواب دے گا اللہ کو؟ یا اللہ کی یاد آ رہی، اس وجہ سے رو رہا کہ اللہ سے ملاقات موت سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ قیامت کب آئے گی اور موت ہوگی اس کے بعد اللہ سے، اللہ کی کیسا اللہ ہے، اس کو دیکھنے کا دیدار اللہ کا ملے گا۔ جنت میں جانے کے بعد اللہ کو دیکھنا نصیب ہوگا، اللہ کے شوق میں اس کو رونا آ جائے کہ جس سے محبت انسان کو ہوتی ہے اس سے انسان محروم محسوس کرے تو اس کو دکھ ہوتا ہے۔ اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، آخرت میں دیکھ سکتے ہیں، رکنا پڑے گا تب تک۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ سے دل اتنا متعلق ہو کہ اللہ کی یاد ہی اسے رلانے کے لیے کافی ہو جائے، اس کی تنہائیاں اللہ کے ساتھ قلب کو متعلق رکھ کے معطر ہوں، اس کے اکیلے پن میں اس کو یا وہاں کی چیز نہیں کرتا، اس کا دل اکیلے پن میں اللہ سے مانوس ہے، اس کو اکیلا پن اللہ سے دور نہیں بلکہ قریب کرتا ہے، وہ تنہائیوں میں اللہ سے قریب ہوتا ہے، صرف مجمع میں نہیں بلکہ تنہائیوں میں اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کے جذبات، اس کے دل کی نرمی اور بڑھ جاتی ہے اور اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہے، اس کے دل کے جذبات اتنے لبالب ہو جاتے ہیں کہ آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، آنکھوں کے راستے سے اس کے دل کی کیفیت باہر آتی ہے۔ یہ چیز جس کو نصیب ہو بہت بڑی بات ہے، اکیلے میں اللہ کو یاد کر کے رونا، اللہ سے دل اتنا قریب ہو تنہائی میں کہ پھر اس کے جذبات چھلک پڑیں۔ یہ چیز اگر کسی کو نصیب ہوتی ہے بہت خوش قسمت آدمی ہو۔ اس کی بجائے اگر تنہائیوں میں آدمی موبائل فون لے کے بیٹھ جائے، تنہائیوں میں فضولیات میں پڑا رہے، کتنا بدقسمت آدمی ہے۔ یہ لمحات تھے جن میں تو اپنے رب سے قریب ہو سکتا تھا اور عرش کے سائے کا حقدار بن سکتا تھا، لیکن تو نے ضائع کر دیا موقع۔ بدقسمت آدمی وہ جو اپنی تنہائیوں کو اللہ سے دوری کا ذریعہ بنا لے، بدقسمت ہے آدمی جو اپنی تنہائیوں کو اللہ سے قرب کی بجائے دوری کا ذریعہ بنائیں اور اپنے آپ کو جنت کی بجائے جہنم کا حقدار بنا لے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔